السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، صاف ستھرا رہنا، اپنے خود کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو کلین رکھنا، یہ انسان کے تہذیب یافتہ اور انسان کے شائستہ اور اس کی شائستگی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی کسی معاملے کے اندر بہت اس کے اندر خوبیاں ہوں، وہ بہت صلاحیت مند ہو، لیکن وہ صاف ستھرا نہیں رہتا ہے، وہ خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آس پاس کی چیزوں کو، اپنے ماحول کو اگر گندا رکھتا ہے تو ایسا انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ لوگ ایسے انسان سے مجبوراً تو ملاقات کریں گے، ضرورت کے اعتبار سے تو ملیں گے، لیکن اس سے محبت نہیں کریں گے، اس سے ملنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ انسانی شخصیت کی بہت بنیادی خوبی ہے، بہت بیسک اس کی کوالٹی ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، وہ پاکیزہ رہے، وہ کلینلینس کا مطلب مظاہرہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری ہے، بہت ہی صاف ستھرے آپ رہتے تھے، آپ خود کو بھی، اپنے ماحول کو بھی اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھتے تھے۔ کچھ مثالوں سے میں آپ کے سامنے اس بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان کا جو تاثر جاتا ہے وہ اس کے کپڑے، اس کے لباس، اس کے جو ہے بال اور وغیرہ دیگر چیزوں سے۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ کیا اس شخص کو کنگھا میسر نہیں ہے کہ وہ اس کنگھے سے اپنے بالوں کو درست کر دے؟ ایک دوسرے شخص کو اللہ کے رسول نے ایک دوسری مرتبہ دیکھا جس کے کپڑے بہت گندے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کے انداز میں کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس شخص کو پانی میسر ہو جاتا تاکہ یہ اس پانی سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لیتا۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، انسان کے جو منہ، اس کے دانت ہوتے ہیں، یہ نہ صرف صحت کے اعتبار سے کہ انسان کا جو منہ، اس کے دانت جتنے صاف ستھرے رہیں گے آدمی کی صحت اتنی اچھی رہے گی، اور اگر دانت صاف ستھرے نہ ہو، منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اور معاف کرنا، کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گو کہ وہ بہت بڑے ہیں، بڑے مانے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے دانت زرد ہیں، ان کے دانت پیلے ہیں، تو ایسے لوگ کوئی صحیح تاثر لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسواک کے بارے میں جتنا تاکید کی ہے، اور آپ نے باقاعدہ نمازوں کی فضیلت میں اضافہ کی بات کی ہے کہ جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھے گا اور بغیر مسواک کے نماز پڑھے گا تو مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے گی اس کی فضیلتیں زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے دشواری کا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، ضروری قرار دیتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ سیرت میں ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کلیئرلی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سوتے ہیں تو بالکل آپ کے بستر کے بازو مسواک رکھا ہوتا، اور جاگتے برابر آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ مسواک کرتے، اپنے دانتوں کو صاف کرتے۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے دانت پیلے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا یہ کیا ہے، یہ دانت پیلے کیوں پڑ چکے ہیں؟ پھر رسول اللہ نے ان کے دانتوں کی صفائی کرنے اور مسواک کرنے کی آپ نے تلقین کی۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، پھر کپڑوں کی بات ہم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کے پیوند والے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پہنے ہیں، لیکن اکثر آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، سیدھے سادھے ہوتے تھے، لیکن وہ صاف ستھرے ہوتے تھے، گندگی کا نام و نشان بھی اس کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک موٹی اونی چادر پہنی، تو وہ موٹی ہونے کی وجہ سے اور اون کی ہونے کی وجہ سے اس میں پسینہ جذب ہو گیا اور اس سے بو آنے لگی، تو اللہ کے رسول نے فوراً سے اس کو اتار دیا، کیونکہ آپ کی نفاست کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے بڑے ہی معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، تو رسول اللہ اس کے بارے میں جانتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ الک المال، کہ تیرے پاس مال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مزید اس سے سوال کیا کہ کیا مال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، غلام ہیں، وہ کہ اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔
تو رسول اللہ نے اس وقت بڑی عجیب بات کہی، اور اس بات میں بہت ایک اہم اور باریک نقطہ ہے ہمارے لیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں تجھ کو دی ہے اس کا تیرے ذریعے اظہار ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر مزید ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اپنے ہاتھوں کو جب تک 3 مرتبہ اچھی طرح نہ دھو لے اس وقت تک وہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ پتہ نہیں نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں گیا ہو۔ رسول اللہ نے مزید کہا کہ آپ دیکھیں کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کتنی آپ دیکھیں کتنی حد درجہ پاکی اور صفائی والا یہ دین ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی دین کے ماننے والے آج پاکی اور صفائی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول نے پاکی کو نصف ایمان قرار دیا۔ آپ دیکھ کتنی باریک چیز ہے اس بات میں کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ کیا ہوگا کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے؟ یہی تو ہوگا کہ کچھ چھینٹے کپڑوں پر آ جائے گے، لیکن اتنا نفیس یہ دین ہے، اتنا یہ طہارت والا اور پاکیزگی والا یہ دین ہے کہ اس دین نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ پیشاب کے چھینٹے کسی مسلمان کے کپڑوں پر لگ جائیں، تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں پھر ماحول کو جو پاکیزہ رکھنے کی بات ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے نیچے پیشاب کرنے سے منع کیا، آپ نے راستوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اس وقت میں جو عرب کے کچھ لوگ جو امیر مانے جاتے تھے، سردار مانے جاتے تھے، وہ اپنے سستی اور کاہلی کی بنیاد پر برتنوں میں پیشاب کر لیتے تھے۔ ان کو یہ اٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے جانا وہ ان کو یہ گراں گزرتا تھا، تو جگہ پر بیٹھے بیٹھے برتن بلا کر وہ پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی ان کو منع کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک کے نشان دیکھ لی، تو بہت سی مرتبہ تو اللہ کے رسول خود اپنی لکڑی سے اس کو کھریچ کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ کو سخت غصہ آ گیا، باقاعدہ سیرت میں غصہ آپ کو آ گیا، آپ نے سخت الفاظ کہے، لیکن اسی وقت میں ایک انصاری عورت نے کھریچ کر اس تھوک کے نشان کو صاف کر دیا، تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ کے رسول نے جو ہے اس کی تعریف کی۔ دوستو، اللہ کے رسول نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے کہ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں مسجد کے اندر، تو لوگ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر آئیں۔ کتنی باریک بات ہے اس کے اندر بھی کہ پیاز اور لہسن کھا کر آئیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی، تو یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں ایک آخری بات کہ آدمی کے شائستہ اور پاکیزہ ہونے کی یہ بات بھی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے انٹری کے ذریعے، اپنے خود کے ذریعے ماحول کو معطر کریں۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں صاف حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، باقاعدہ ان خوشبوؤں کے نام بھی کتابوں کے اندر موجود ہے جو اللہ کے نبی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بھی موجود ہے، آپ حیرت کریں گے سن کر، کہ جس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ صحابہ جان لیا کرتے تھے اس گلی میں جو خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو کو سونگھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں۔ تو دوستو، ایک اچھی شخصیت ہونے کی اور ایک مؤثر اور ایفیکٹو پرسنالٹی کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، وہ اپنے خود کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ماحول کو اور ارد گرد کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔